हमें रखो और टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ, तफरका न डालो, फसाद न पैदा करो, कौम मुस्लिम के अंदर इख्तिलाफ न पैदा करो। इस आयत करीमा की तफसीर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बयान फरमाई, मा हब्लुल्लाह, हब्लुल्लाहि हुवा किताबुल्लाह, हब्लुल्लाहि हुवा दीनुल्लाह। अल्लाह का दीन और अल्लाह की किताब हब्लुल्लाह है। सुभान अल्लाह। और मैं तफसीर नसफी जो अरबी में है, हमसे कहा गया कि भाई आप अगर कुछ कहेंगे तो अरबी में कहिएगा। वाह वाह, क्या बात। तो अगर वक्त होता तो मैं आपको ये अर्ज करता कि देखिए, अगर वाकई अरबी का बहुत शौक है, वाह वाह वाह, तो जो फितना बॉम्बे से पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया है, क्या बात है। मैं आज वाह वाह, चैलेंज करता हूं उनको भी, बेशक, और जो नागपुर में बुलाने वाले थे उनको भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मसलक के आला हजरत और आला हजरत की हक्कानियत में किसी को शक है, हाँ हाँ हाँ, और वो ये चाहता है कि अरबी में गुफ्तगू हो, सुभान तो अल्लाह, मेरे असातिज़ा बाद में आएंगे, सिर्फ अरबी में मुनाजरा होगा। मैदान में आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तफसील है, हब्लुल्लाह का क्या मतलब है। हब्लुल्लाह का मतलब है, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह, तफसीर नसफी, तफसीर हक्की, तफसीर राजी, तफसीर बैजावी और मुतअद्दिद तफासीर की किताबें हैं। ये फकीर हवालों के साथ तकरीबन 45 तफासीर को पेश कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिनमें यह कहा गया है कि हब्लुल्लाह क्या है। हब्लुल्लाह क्या है? हब्लुल्लाह किताबुल्लाह है, दीनुल्लाह है। सुभान अल्लाह। और यूं भी तफसीर की गई कि हुआ कवानीन शरिया, शरीयत के कवानीन को हब्लुल्लाह कहा गया। माशाअल्लाह। नहनो नहनो हब्लुल्लाह, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर। सुभान अल्लाह। ये हब्लुल्लाह है, कवानीन शरीयत ये हब्लुल्लाह है। जब कवानीन शरीयत हब्लुल्लाह है और ये सब दीन मतीन हब्लुल्लाह है और ये कुरान हब्लुल्लाह है, तो फिर हजरत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अला जद्दही व अलैहि सलातु वस्सलाम, उन्होंने ये क्यों फरमाया नहनो हब्लुल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हम हब्लुल्लाह हैं। सुभान। जब सवाल किया मा हब्लुल्लाह, तो इसका तर्जमा वो ये कर रहे हैं खुद कि अहले बैत हब्लुल्लाह हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि क़यामत तक आने वाले जितने अहले बैत होंगे सब हब्लुल्लाह में शामिल हो जाएंगे, ये मतलब नहीं है। कुरान पर सच्चा अमल करने वाला जो है वो इमाम जाफर सादिक हैं, जो कुरान पर सच्चे तौर पर अमल करेगा वो हब्लुल्लाह में शामिल सुभान होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। नहनो कहा हम हब्लुल्लाह हैं, तो नहनो के अंदर अहले बैत का जो मफहूम निकाला वो अहले बैत थे, ये आपने निकाला। वो फकीह भी थे, तो ये भी हो सकता है कि फकीह हब्लुल्लाह है। वो मुफस्सिर भी थे, ये भी हो सकता था कि मुफस्सिर हब्लुल्लाह है। वो मुहद्दिस भी थे, ये भी हो सकता था कि मुहद्दिस हब्लुल्लाह हुआ करते हैं। लेकिन जो अहले बैत का अपनी तरफ से तर्जमा किया, ये तर्जमा नहीं, बल्कि सही मफहूम अगर समझना है तो यह है कि वही अहले बैत हब्लुल्लाह हैं कि जिन्होंने कुरान, हदीस और कवानीन शरीयत को अपने सीने से लगा कर रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ताज्जुब की बात है, हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आज हम शरीयत किसी को याद दिलाते हैं तो वो कहता है तौहीन हो गई, सैयदों की तौहीन कर दी। तुम्हारे नाना की शरीयत याद दिलाई जा रही है, आपके घर की बात याद दिलाई जा रही है, और आप कहते हैं तौहीन हो गई। बड़ी बुरी बात है। अगर किसी को इसमें शक है कि ये कैसे कहते हैं तौहीन, तो बिल्कुल एकदम रिसेंट एक बात अर्ज कर दूं, फिर हुजूर गया से मिलत। देखिए, शरीयत का मसला है, किसी के इंतकाल पर अगर उसका वली अकरब नमाज पढ़ा दे तो जो
دوسرے لوگ ہیں اب وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا سکتے۔ ولی اقرب یعنی اگر کسی کی نماز جنازہ ان کا بیٹا ہی پڑھا دے تو دور کے لوگ اب نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت نظمی میاں کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھا دی، پھر بعد میں دعوت اسلامی کی چھوٹی بہن سنی دعوت اسلامی کے امیر شاکر نے بھی پڑھا دی۔ شاکر نے پڑھا دی، تو جب ولی اقرب نے نماز پڑھا دی تو یہ شاکر صاحب کو پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے موقع پر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارا امیر وہ ہے کہ جسے نماز جنازہ کا مسئلہ نہیں معلوم، اور ہمارا امیر وہ ہے جو علماء کا بھی قائد ہے۔ نماز پڑھا دی۔ اب ادھر سے مفتی نظام الدین صاحب نے فون کیا شاکر صاحب، اور وہ فون بھی انہوں نے عام کر دیا۔ دیکھیے فتاوی رضویہ کی روشنی میں، شرعی مسائل کی روشنی میں، مسئلے کی روشنی میں آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے تھی۔ تو بولے میں کیا کروں؟ کہا آپ توبہ کر لیجیے۔ مفتی نظام الدین اشرفیہ والوں نے توبہ کروا لی، انہوں نے توبہ بھی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن برا لگنا تھا شاکر کو، برا لگ گیا سبطین حیدر کو، اور اپنے فیس بک پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ مفتی نظام الدین اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ ہاں، مفتی نظام الدین کلمہ نصیب نہ ہو، مفتی نظام الدین تباہ ہو جائے۔ مفتی نظام الدین، میرے پاس اس کی پرنٹ آؤٹ موجود۔ واہ 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 واہ، کیا بات! مفتی نظام الدین شاکر کو شرعی مسئلہ یاد دلا رہے ہیں اور ایک غلط بات پر توبہ کروا رہے ہیں مفتی نظام الدین۔ اب ان سے ہمارا جو اختلاف ہے تو ہم دیکھیں گے، لیکن شرعی مسئلہ شریعت کے حوالوں کی روشنی میں مفتی نظام الدین نے یاد دلایا تو یہ سبطین حیدر کہتے ہیں کہ تم نے سیدوں کی توہین کر دی، سیدوں کے دل کی بد دعا ہے۔ یہ تجربہ ہم کو مل گیا کہ آج کچھ سید ایسے موجود ہیں کہ اگر ان کو شریعت یاد دلائی جائے تو کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ایسے موقع پر اعلی حضرت امام اہل سنت کے مسلک کی برکت سے اسی ملک کے اندر ہمیں ایسے سید ضرور ملتے ہیں کہ جن کے قدموں کی برکتوں میں آ کر ہمیں شریعت کی بھی حفاظت نظر آتی ہے، اہل بیت کی بھی حفاظت نظر آتی ہے، شریعت کی بھی حفاظت۔ لگام لگاؤ، لگام لگاؤ اپنے ماننے والوں کو اور ان کی زبانوں میں لگام دو۔ اگر غیاث ملت بریلی کی تعریف کر رہے ہیں تو تمہارے آدمی روڈ پر کہتے ہیں، پان کی دکانوں پر کہتے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والے کو تم نے بہت کہا، پان کی دکان ادھر ادھر بہت سمجھایا، لیکن میں کہتا ہوں آج کہ حضور غیاث ملت اگر بریلی کی تائید کر رہے ہیں تو یہ تمہارے ماننے والے پان کی دکانوں پر، سڑکوں پر، ٹھیلوں پر، آٹو رکشے میں یہ کہتے ہیں کہ غیاث ملت سید ہی نہیں ہے۔ اور کہاں سے تم ثبوت لاؤ گے؟ کہتے سراج ملت سید ہی نہیں ہے، اور اسی ناگپور میں کہا گیا کہ سید حسینی سید نہیں ہے، جو اعلی حضرت کی تائید کر دے وہ سید ہی نہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ پڑھیں گے کہ میرا نسب نامہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، بحمدہ تبارک و تعالیٰ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلسلہ متصل ہے، متصل ہے، متصل ہے۔ آج بھی نسب نامہ موجود ہے، اگر کوئی نسب نامہ ثابت کرنا چاہے حضرت عدنان تک، وہ بلا اتصالت میرے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے جو پیر صاحب ہیں بس یہی دنیا میں سید ہے، باقی اور کوئی سید ہی نہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ سید سب برابر ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو سید کہا اور اگر ناگپور شہر میں وہ آٹو رکشہ بھی چلا رہا ہے تو یہ فقیر اس کی دستبوسی کرتا ہے۔ کیا بات، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ پلمبنگ کا کام کر رہا ہے تو پانا ہاتھ سے لے کر ان کا ہاتھ چوم لیا کرتا ہوں۔ ہم اہل بیت کی، ہم سیدوں کی عزت اور احترام میں اپنی دنیا اور آخرت کی نجات سمجھتے ہیں۔ بے شک۔ میرے محترم پیارے بھائی، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت صرف اور صرف اس لیے پڑتی ہے کہ جو حضرت نے ابھی فرما دیا کہ مسلک اعلی حضرت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم دور بھاگو،
تمہیں تو چاہیے تھا کہ اسے سینے سے لگاؤ اور خود مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاؤ اور میدان میں اترو. تم ہمارے صرف بھائی نہیں بلکہ وہ عظیم الشان ہستی ہو کہ تمہارے جو جوتے ہیں وہ ہمارے سروں پر ہیں، ہماری آنکھوں پر ہیں. ہم آپ کی راہوں میں بالکل اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے کھڑے ہیں. اس لیے معزز مکرم سامعین کرام، میں آخری میں لاسٹ میں عرض کروں گا کہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اس کے محبوب پاک کی عنایت ہے کہ ناگپور کے سنی مسلمان بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہتے ہوئے دین کی خدمت کیسے کی جائے. اور الحمدللہ جس طرح ناگپور شہر میں خدمت ہو رہی ہے ایسے بہت کم شہر ملیں گے کہ جس میں سنیت کا اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے. یہ تاج الاولیاء کا شہر ہے، یہ سرکار تاج الملت کا شہر ہے. اور یہاں تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ متحد سنیوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اختلاف دور کرو کا اشتہار لگایا جاتا ہے. اختلاف دور کرو کا اشتہار ہے اور اختلاف اسی سے پیدا ہو رہا ہے. ایسے اشتہار کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی غدار اور وفاداری ایک طرف ہو جائے. محبت